اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعاً یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وعطرتک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک وازواجک وعطرتک یا سیدی یا خاتم النبیین بعد از حمد و صلاة میرے یمین و یسار تشریف فرما جمیع وارثان منبر و محراب تنظیم علماء اہل سنت ڈوگسو کے جملہ اراکین و منتظمین مسجد اعظم کے خطیب محترم عزت مآب حضرت علامہ مولانا سجاد احمد قادری صاحب اور قابل عزت قابل قدر سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج 16 دسمبر 2019 کو ہم یہاں ڈھوکسو جامع مسجد حنفیہ بریلوی میں محبت رسول و محبت غوث اعظم کی نسبت سے جمع ہے اور آج کی اس بابرکت اور باعزت تقریب میں مسجد اعظم کے خطیب محتشم عزت مآب علامہ محمد سجاد قادری صاحب اور عزت مآب جناب محمد صفدر صاحب کے حکم کی تعمیل میں آپ سے مخاطب ہونے کی جسارت کر رہا ہوں میرے اور آپ کے درمیان جتنی دیر بھی سلسلہ گفتگو جاری رہے گا اس کا تعلق صرف قرآن کے ساتھ ہوگا اور میرے اور آپ کے درمیان بہت جلد گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی قرآن مجید کی سورہ قصص جس کا تعلق قرآن مجید کے 20ویں پارہ کے ساتھ ہے اس کی ابتدائی 9 آیات کو میں نے تلاوت کیا اور ان 9 آیات کی روشنی میں ہم نے میلاد کی اہمیت افادیت حیثیت اور اہل السنہ والجماعت کے ہاں
محبوب سبحانی الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیثیت، اہمیت اور افادیت کو ملاحظہ کرنا ہے۔ سورۃ القصص کی پہلی آیت میں پڑھ رہا ہوں، تقریر شروع ہو چکی ہے۔ تاسیم، تاسیم، ترجمہ مجھے نہیں آتا، کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں، بس بندوں نے زور مار کے یہ کہا ہے کہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، تو ٹل مار کے بھی اگر یہی بات کرنی ہے تو میں پہلی کر کے آگے نکل رہا ہوں۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ آیات ہے اس کتاب کی جو کتاب انسانیت کو روشنی فراہم کرتی ہے۔ دو آیات کا آپ ترجمہ سماعت فرما چکے ہیں۔ تیسری آیت کا ترجمہ میں جناب کے حوالے کر رہا ہوں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے حبیبم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اللہ تلاوت کرتا ہے من نبأ موسیٰ، موسیٰ کی خبریں، و فرعون اور فرعون کی خبریں، بالحق پوری سچائی کے ساتھ، لقومی یؤمنون، لیکن ان خبروں سے فائدہ صرف اس کو ہوتا ہے جس کے پاس ایمان کا سرمایہ محفوظ ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ ہے، اس بادشاہ نے خواب دیکھ لیا، رات کو سویا اور اسے خواب نظر آیا۔ خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ عمران کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو بڑے ہو کر نبوت کا اظہار اور اعلان فرمائے گا، اور اس کے اس اعلان کے بعد اس کی سلطنت منہدم اور مسمار ہو کر رہ جائے گی، اس کی سلطنت زوال پذیر ہوگی۔ جب اس بادشاہ نے یہ خواب دیکھا تو صبح کا سورج طلوع ہوا تو اس نے سرکاری حکم نامہ جاری کیا کہ پورے ملک سے تکڑے قسم کے جادوگر اور نجومی دربار میں حاضر کیے جائیں تاکہ میں ان کے سامنے اپنا خواب رکھوں اور معلوم کروں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ 70,000 جادوگر۔ اگر ادھر کوئی بندہ باشعور بندہ بیٹھا ہے تو بچوں کو چپ کروا دے۔ 70,000 جادوگر دربار فرعون میں سرکاری حکم نامہ کے تحت فورسز نے پیش کر دیے۔ اس نے اپنا خواب ان جادوگروں کے سامنے رکھا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ وہ جو عمران کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام موسیٰ ہوگا، اور وہ تیرے گھر میں پرورش پائے گا، اور بڑے ہو کر جب وہ اظہار نبوت فرمائے گا تو اس کے اظہار نبوت کے ساتھ ہی تیرے اقتدار کے سورج کو زوال ہوگا، کیونکہ وہ خدا کی توحید کا حقیقی علم بردار ہوگا۔ جب نجومیوں نے اسے یہ خبر دی، خواب کی تعبیر اس کے سامنے رکھی، تو اس نے جو بات کی وہ قرآن میں ریکارڈ ہے۔ اس نے کہا اچھا بچہ پیدا ہوگا عمران کے گھر میں اور بڑے ہو کر وہ نبی کہلائے گا، تو پھر یہ لکھ لو کہ میں نبی کا میلاد نہیں ہونے دوں گا۔ یہ قرآن پڑھا ہے قبلہ، یہ قرآن ہمارے سامنے ہے، اور اس پورے اجتماع میں سے ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ آگے آ کے قرآن دیکھے۔ میں خطیب بن کے بات نہیں کر رہا، میں اہل سنت کا وکیل بن کے بات کر رہا ہوں۔ میں اہل سنت کا وکیل ہوں، میں نمائندہ ہوں اہل سنت کا، اور تمام مکاتب فکر کے تراجم اور ان کے حاشیہ جات کا مطالعہ کیجئے جناب۔ اور جو لوگ ہر 3 مہینے کے بعد عمرے پر تشریف لے جاتے ہیں، وہ وہاں سے ان کو ایک مفت میں تفسیر ملتی ہے،
وہ تفسیر شرک سے بالکل پاک اور صاف ہوتی ہے، اس تفسیر کو بھی پڑھنا۔ اور اگر بات یہی نکلے جو میں نے جناب کی سماعتوں کو ہدیہ کی ہے تو پھر جینا بھی یا رسول اللہ کہہ کے اور مرنا بھی یا رسول اللہ کہہ کے۔ ادھر سے ایک تفسیر ملتی ہے، مفت میں بندے تقسیم کرتے ہیں، دارالسلام مکتبہ سے شائع ہوتی ہے، حاجیوں کو بھی ملتی ہے اور عمرہ زائرین کو بھی ملتی ہے، شرک سے بالکل پاک ہوتی ہے۔ اسی مقام کو نکال کے دیکھنا، اگر وہاں بھی یہی بات لکھی ہو کہ فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ کا میلاد نہیں ہونے دوں گا، اور قدرت کو غیرت آئی اور پروردگار نے کہا نبی کا میلاد بھی روکا جا سکتا ہے۔ نبی کا میلاد بھی کوئی روکنے والی چیز ہے یا رکنے والی چیز ہے؟ نبی کا میلاد روکنا ممکن نہیں۔ اور میرے عزیز، میں جج بن کے بات سن، میں اہل سنت کا وکیل بن کے بات کر رہا ہوں، میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ نبی کا میلاد روکنے کے لیے جتنا پیسہ سعودیہ اور کویت اور عمان کے بدماشوں نے ڈالا ہے پاکستان میں، اتنا پیسہ اگر دنیا کے غریبوں میں تقسیم کیا جاتا تو روئے زمین پہ کوئی بندہ بھوکا نہ سوتا۔ روئے زمین پہ کوئی بندہ بھوکا نہ سوتا۔ جتنا پیسہ پاکستان میں میلاد روکنے کے لیے ڈالا گیا، مگر میں اسے نبی کا معجزہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں، اور ولادت مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کی پاکی اور طہارت نہ کہوں تو اور کیا کہوں کہ جنہوں نے کل میلاد روکنے کے لیے سعودیہ اور کویت اور قطر اور عمان کے بدماشوں سے ہزاروں ریال اور ڈالر اور کھربوں کی تعداد میں روپیہ لیا تھا، وہ بھی نام بدل کے میلاد منوانے پہ مجبور نظر آتے ہیں۔ تو پھر مان جاؤ کہ معاشرے کو ایک ہی ذریعہ ہے اس معاشرے کو گمراہی سے بچانے کا، اور وہ ہے امت کو نبی کے میلاد کے نام پہ اکٹھا کر کے انہیں مصطفیٰ کے جود و نوال کا پیغام دے دینا، انہیں مصطفیٰ کے فضل و کمال کا پیغام دے دینا، انہیں مصطفیٰ کی رؤوف الرحیمی اور رحمت للعالمین کا پیغام دے دینا۔ اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں امت سے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں امت سے، اور یہاں بیٹھے مسلمانوں کے ذریعے میں 1.5 ارب مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں، اور ہر مکتبہ فکر سے میرا سوال ہے کہ میلاد کو کبھی بدعت اور کبھی خرافات اور کبھی شرک کہنے والے، جھنڈیوں پر تبرک کرنے والے، جب نبی کے میلاد پہ دیگ پکے تو دیگ پر طنز کی تیر برسانے والے، مجھے اتنا تو بتا دیں کہ جب 1 سیکنڈ کے اندر 36,000 پورن سوشل میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہو یورپ اور امریکہ کی طرف سے، تو اس نوجوان نسل کو گمراہی کی گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کے اجالوں میں لانے کا آپ کے پاس متبادل نظام کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی متبادل نظام نہیں اس امت کو گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکالنے کا، گمراہی کی دلدل سے نکالنے کا، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ امت کو مصطفیٰ کے نام پہ اکٹھا کر کے مصطفیٰ کے فضل و کمال سے امت کو آگاہ کیا جائے۔ یا متبادل نظام دو، اور اگر متبادل نظام نہیں ہے تو پھر ایک ہی ذریعہ ہے کہ امت کو مصطفیٰ کا مقام بتایا جائے۔ میں میلاد نہیں ہونے دوں۔ رب العالمین کو غیرت آئی، میں قرآن پڑھنے لگا، جو میلاد نہیں ہونے دیتا قرآن نے اس کا کردار بیان کیا، اور پھر میلاد نبی کا بیان کیا، اور موسیٰ نبی کا میلاد بیان کر کے بتایا۔ اگر میں اللہ کی نظر میں کلیم اللہ کے میلاد کی افادیت کا یہ عالم ہے تو حبیب اللہ کے میلاد کی اہمیت کا کیا عالم ہوگا؟ تولیے گا بات کو ضرور، اور اگر بات دل پہ اثر کرے
تو پھر آج کے بعد جینا بھی اس جماعت کے ساتھ اور مرنا بھی اس جماعت کے ساتھ جس جماعت کے اندر سے نبی کے پیار کی دعوت دی جاتی ہے. یہ قرآن ہے، میں پڑھنے لگا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم وَيَسْتَقِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. رب العالمین نے کہا ان فرعون علا فی الارض، زمین فرعون کی بغاوت سے بھر گئی. رکنا، زمین فرعون کی بغاوت سے. وجعل اہلہا شیعا، اس نے لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا. یستضعف طائفة منہم، کمزور ترین فرقے پر کثرت سے ظلم کرتا. یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو زندہ ذبح کرتا. ویستحیی نساءہم، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا. انہ کان من المفسدین، اس کے فسادات سے زمین کے سینے بھر گئے. رب العالمین جب انسانیت قتل ہونے لگی، نوجوان قتل ہونے لگے، زمین فسادات سے بھر گئی، فرقہ واریت سے بھر گئی، انتہا پسندی سے بھر گئی، بربریت سے بھر گئی، تو تو نے کیا کیا؟ فرمایا وَنُرِيدُ، ہم نے پھر ارادہ کر لیا. میں قرآن دا 750 ترجمہ دیکھا ہے اس مقام اس کا. 750 ترجمہ گنتی کر کے ہیں نگلیاں تے گنتی کر کے. اور میں نے قرآن انج یاد ہے جس طرح 5 انگلیاں بندے کو بندہ پوچھے نا کہ تیری انگلیاں کتنی ہیں، تے بندہ گنتی کیتے بغیر دسنا میری انگلیاں 5 ہیں. ماں اس طرح قرآن یاد ہے. میں آگے چلتا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں آئینہ. میں آئینہ دکھاتا ہوں اہل سنت کو. میں آئینہ دکھاتا ہوں کہ میلاد ہے کیا. میلاد صرف حلیمہ کی داچی بیان کرنے کا نام نہیں. صرف حلیمہ کی داچی بیان کرنا میلاد نہیں. میں بتاتا ہوں کہ میلاد چیز کیا ہے. اور جس وقت امت اپنے نبی کے میلاد سے جڑ جائے گی، امت گمراہی سے بھی بچ جائے گی، امت بدعت سے بھی بچ جائے گی، امت تاریکی سے بھی بچ جائے گی، امت ظلمت سے بھی بچ جائے گی، امت انتہا پسندی سے بھی بچ جائے گی، امت فرقہ پرستی سے بھی بچ جائے گی، اور امت بھوک سے بھی بچ جائے گی، برہنہ پن سے بھی بچ جائے گی، بیماریوں سے بھی بچ جائے گی. کیونکہ نبی کا میلاد ہی 14 طبقوں سوارا کرتا ہے.
آپ کے پورے اجتماع میں صرف 2 بندے نہیں بول رہے، نہ لبیک پہ نہ میری تقریر پہ. وہ بندے اگر ایجنسیوں کے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہیں. سبحان اللہ بولے. انہو کان من المفسدین. اس کے فساد سے زمین بھر گئی. یا اللہ پھر تو نے کیا کیا؟ اب میں پڑھنے لگا ہوں سورہ قصص کی 5ویں آیت. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. قرآن میرے ہاتھ میں ہے اور یہ احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ کا ترجمہ ہے. اپنی مرضی کا ترجمہ گھر سے نکالو. اپنی مرضی کا نکالو. اور آج کل بندے بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں. ہم آیت کا نمبر بتاتے ہیں تو بندے موبائل میں سرچ کر رہے ہوتے ہیں. ایتے نمبر سرچ نہ کر، آیت کا تقاضا سرچ کر. وہ جن پہ خوف مسلط ہوتا ہے نا، ادھر موبائل میں آیت سرچ ہو جائے گی میرا کیا بنے گا، ان کا سر پیر کو نہیں ہوتا. ہم سر پیر بھی رکھتے ہیں اور نسلیں بھی رکھتے ہیں. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. رب العالمین نے کہا جس وقت زمین میں ظلم و ستم اپنی انتہاؤں کو چھونے لگا، انسانیت قتل ہونے لگی، تو وَنُرِيدُ ہم نے ارادہ کیا أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ کہ نبی کا میلاد کر کے زمین پہ بسنے والے کمزوروں پر مہربانی کر دی جائے. یہ ان نمونہ کا ترجمہ کروائیے گا. یہ تو میرے کلیگ بیٹھے ہیں نا سارے، اپنی مرضی کے پروفیسر سے ترجمہ کروانا. ان نمونہ کا ترجمہ کروانا یہ کون سا احسان ہے؟ اللہ نے بارش برسائی تھی، آسمان سے روٹیاں بھیجی تھی. یہ ان نمونہ کیا چیز ہے؟ یہ نبی کی آمد ہے. ان نمونہ علی الذی. یا اللہ جب زمین ظلم و ستم سے بھر جائے تو تو کس طرح مہربانی کرتا ہے؟ کہا میری مہربانی کو نبوت کہتے ہیں یا رسالت کہتے ہیں. ان نمونہ علی الذین استضعفوا فی الارض. جتنے زمین پہ ضعیف رہتے ہیں ان ضعیفوں پر میں مہربانی کرتا ہوں تو نبی بھیج دیتا ہوں. یا اللہ اب تو سلسلہ نبوت بند ہو گیا. فرمایا ہاں بند ہو گیا، لیکن سلسلہ نبوت کو موت تو نہیں نہ آئی کہ سلسلہ نبوت مر جائے گا. میں آمنہ کے لال کو اتنا اختیار دوں گا کہ مزار میں رہنا چاہے یا امتی کے دل میں رہنا چاہے. میں جب بھی مہربانی کرتا ہوں نبی کو بھیج دے. سلسلہ نبوت کو موت نہیں بھائی، سلسلہ رسالت کو موت نہیں. سلسلہ نبوت و رسالت کبھی زوال پذیر نہیں ہوتا. میں انہیں بھیج دیتا ہوں. یا اللہ کہاں بھیجتا ہے؟ کہ انہیں ایمان والوں کے دلوں میں جگہ دے دیا کرتا ہوں. کبھی یہ تصور کر کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کی لذت اٹھانے کی کوشش کرنا کہ نبی کہاں رہتا ہے، نبی کا ٹھکانہ کہاں ہے. کبھی علم یدد کا یتیمن فآوا پہ غور کرنا. اس کی تفسیر کی محی الدین ابن عربی نے. فرماتے ہیں علم یدد کا یتیمن فآوا. محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو فآوا ٹھکانہ دیا. محی الدین ابن عربی کہتے ہیں اس ٹھکانے سے مراد مولا علی ہے.
اس ٹھکانے سے مراد صدیق اکبر ہے، اس ٹھکانے سے مراد خدیجۃ الکبریٰ ہے، اس ٹھکانے سے مراد ابو طالب ہے۔ محی الدین ابن عربی اتنی تفسیریں کر کے کہتے ہیں میں نے جو تحقیق کی اس سے مراد فآوا، ہر مومن کا دل ہی مصطفیٰ کا ٹھکانہ ہے، ہر مومن کا دل ہی مصطفیٰ کا ٹھکانہ ہے۔ الم یجد کا یتیما فآوا، کوئی ایسا دل نہیں کہ جہاں ایمان ہو اور مصطفیٰ نہ ہو، کوئی ایسا قلب ہو اور فؤاد نہیں جہاں مصطفیٰ ہو اور ایمان نہ ہو، کیونکہ ایمان تو نام ہی مصطفیٰ کا ہے اور مصطفیٰ نام ہی ایمان ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اس امت کو بتاؤ، اس امت کو ان کاموں میں نہ الجھاؤ کہ جھنڈیاں صحابہ نے لگائی تھی یا نہیں لگائی تھی، دیکھیں صحابہ نے پکائی تھی یا نہیں پکائی تھی، اصل مقصد پہ آؤ کہ ان تمام کاموں کے ذریعے بندوں کو اکٹھا کر کے پیغام کون سا دیا جا رہا ہے؟ بولو بولو مسلمانوں، کیوں خاموش ہو؟ بولو میرے ساتھ۔ صحابہ نے چاول پکائے تھے، صحابہ نے جھنڈیاں لگائی تھی، صحابہ نے جھنڈے لگائے تھے، صحابہ نے جلوس نکالا تھا، صحابہ نے نعرے لگائے تھے، صحابہ نے لنگر پکایا تھا، یہ بے مقصد باتیں نہ کرو، اصل مقصد پہ آؤ کہ ان تمام کاموں کو لے کر امت کو اکٹھا کیا جاتا ہے کہ انہیں آمنہ کے لال کے مقام سے آشنا کیا جائے۔ یا اس بات کا جواب دو کہ امت کو گمراہی سے بچانے کا طریقہ کیا ہے، اور اگر نہیں دے سکتے تو پھر ہم نے طریقہ بتا دیا کہ امت کو نام رسول سے اکٹھا کر کے یہی کام کرنا ہوگا، اور جو لیڈر ہوتے ہیں وہ متبادل نظام دیتے ہیں، وہ صرف ممبروں پہ بیٹھ کے کفر اور شرک کے فتوے تقسیم نہیں کرتے، جو رہنما ہوتے ہیں وہ کفر اور شرک کے فتوے تقسیم نہیں کرتے ممبروں پہ بیٹھ کے، وہ امت کو مشرک اور بدعتی نہیں بناتے، وہ متبادل نظام دیتے ہیں۔ نبی کے ساتھ جڑنے کے لیے متبادل نظام کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ کو چھوڑ کر۔ یا متبادل نظام دو، اور اگر متبادل نظام نہیں ہے تو پھر اگر ہمارے ہم نوا اور ہم سفر نہیں بن سکتے تو ہماری مخالفت چھوڑ دیجئے، کیونکہ امت کو گمراہی سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اسے مصطفیٰ کے چہرے کے حسن سے آگاہ کر دیا جائے۔ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، دیکھ لو ان نوجوانوں کی آنکھوں میں چمکتے آنسو، ان کو آئینہ دکھایا تو ان کی آنکھوں میں چمکتے آنسو، دیکھ لو کہ ہم غلطی پہ نہیں، ہم اسی راہ پہ چل رہے ہیں جو راہ صدیق اکبر کی ہے، جو راہ فاروق اعظم کی ہے، جو راہ عثمان و علی کی ہے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ ہم نے جب مہربانی کی، اچھا ایک بات بتاؤ، مجھے سوال کرنا چاہتا ہوں قبلہ، آپ کو ضامن بناتا ہوں اور ان سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَنُرِيدُ، ہم نے ارادہ کر لیا، ہم نے ارادہ کیا کہ ضعیفوں پر مہربانی کرے۔ یہ اللہ کے ساتھ دوسرا کون ہے کہ ہم نے ارادہ کیا؟ قرآن تو کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ادھر قرآن کہتا ہے وَنُرِيدُ، ہم نے ارادہ کیا، ہم نے وہی بھیجی، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا۔ یا اللہ جب تو اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد ہے، تو پھر یہ ہم کون ہے؟ قدرت کی آواز آئی خاموش، میرا شریک کوئی نہیں نا، محبوب تو ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت،
کو ہم نے ارادہ کر لیا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرا شریک نہیں، یہ میرا محبوب ہے۔ اور اس وقت محبوب میرے ساتھ ہی تھا جس وقت میں ضعیفوں پر مہربانی کرنے کے لیے موسیٰ بھیج رہا تھا۔ یا اللہ تو نے محبوب بڑے بنا لیے، شریک ایک بھی نہیں بنایا۔ فرمایا شریک مجھے جچتا بھی نہیں، میری غیرت کا تقاضا ہے کہ میرا شریک نہ ہو، لیکن میری محبت کا تقاضا ہے کہ میرا محبوب ہو۔ یا اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ قدرت کی آواز آئی، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شریکوں سے حساب کتاب ہوتا ہے، محبوبوں کو حساب کتاب دیا جاتا ہے۔ میں فیصلہ باد تقریر کر کے باہر نکلا تو مجھے ایک دانشور کہنے لگا، فتح علوی اتنی نبی کی تعریف کرتے ہو کہ نبی کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو؟ میں نے کہا تو بات سمجھا ہی نہیں، نبی کو خدا کا شریک ٹھہرانا نبی کی تعریف نہیں، نبی کی توہین ہے۔ نبی خدا کا پارٹنر نہیں، خدا کا محبوب ہے۔ نبی خدا کا پارٹنر نہیں، خدا کا محبوب ہے۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا کہاں دانشور بن گئے؟ کاش کہ تو فضیلت سے دانشور بنتا، لیکن تم فضل سے دانشور بنے ہو نا، اس لیے تم فضل سے تم فاضل کہلائے، فضیلت سے فاضل نہیں بنے۔ سنو، شریکوں کو حساب کتاب دیا جاتا ہے اور شریکوں سے حساب کتاب لیا جاتا ہے، لیکن محبوبوں کو نہ دیا جاتا ہے نہ لیا جاتا ہے۔ جیسا محبوب کہتا چلا جائے ویسا محب کرتا چلا جاتا ہے۔ دودھ نہیں، ہاں جی دودھ نہیں، ہر کوئی رڑکے عاشق دھا رڑکیندے ہو، دکھاں دا نیترا کڈے لسکارے، غمہ دا پانی پیندے ہو، تن چتوڑ تے من مٹھانی آہی نال ہلیندے ہو۔ میں قربان ہونا تو باہو جڑے ہڈا جو مکھن کڈھیندے ہو۔ ہک جاگن ہک جاگ نہ جانن، ہک جاگ دے ہی ستے ہو، ہک ستیاں جا واصل ہوئے، ہک جاگ دے ہی مٹھے ہو۔ کہ ہویا جی گھگو جاگے جڑا لیندہ سا پٹھے ہو۔ میں قربان ہونا تو باؤ جنا کو پیار دے جتے ہو۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ یہ فرق ہوتا ہے پارٹنر میں اور محبوب میں۔ اور سمجھ نہیں آتی تو سجدہ شفاعت کو پڑھو، ارفع راسک یا محمد، او کما قال علیہ السلام۔ محبوبم سر اٹھائیے، آپ سوال کرتے جائیے، میں دیتا چلا جاؤں گا۔ نہ سوال کی حد بتائی نہ عطا کی حد بتائی۔ یہ ہے محب اور محبوب کا تقاضا۔ وَنُرِيدُ، ہم نے ارادہ کیا۔ یہ ہم کون ہے؟ قرآن میں بار بار آتا ہے، ہم نے ارادہ کیا، ہم نے ارادہ کیا، ہم نے ارادہ کیا۔ حضرت جب علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ ایسا کرتے ہیں، اللہ ایسا کرتے ہیں، تو ہم اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ترجمہ غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ ایسا کرتے ہیں نہیں، اللہ ایسا کرتا ہے۔ علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث یہی ترجمہ کرتے ہیں نا کہ اللہ ایسا کرتے ہیں، اللہ ایسا فرماتے ہیں، اللہ ایسا کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایسا غلط ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے یہ بات۔ اللہ ایسا کرتا ہے، اللہ ایسا فرماتا ہے، لیکن جب اللہ خود کہے ہم ایسا کرتے ہیں تو اس وقت اس ہم میں اس کا شریک نہیں ہوتا، وہ زہرا کا بابا ہوتا ہے۔ ہاں وہ پارٹنر نہیں ہوتا، وہ محبوب ہوتا ہے۔ اور جو محبوبوں سے حساب کتاب لے نا، دنیا کا بھی یہ تقاضا ہے اصول کہ جو محبوبوں سے حساب کتاب لے۔ مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، قدرت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جو محبوبوں سے بھی حساب کتاب لے وہ معاشرے کا کمینہ فرد ہوتا ہے، وہ تو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ارفع راسک یا محمد، اس پہ غور کرنا، بخاری کھولنا اور اس پہ غور کرنا۔ میرا موضوع نہیں، ورنہ میں اس پہ آپ کو بتاتا کہ محبوب کیا ہوتا ہے اور شریک کیا ہوتا ہے۔
سمجھی نہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور خدا کے راز ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتے، یہ کسی صاحب راز کو ہی سمجھ آیا کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ کھڑی سے آواز آئی خاصا دیال آم آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے دھر۔ یہ وہ راز ہے۔ ہم نے ارادہ کیا، یا اللہ زمین کی ضعیفوں پہ مہربانی کا ارادہ کیا بس، فرمایا نہیں، صرف اتنا ارادہ نہیں کیا، فرمایا وَنَجَعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ جڑے بندے دیوار دے پچھے بیٹھے نو میری نظر چ نہیں، ذرا سبحان اللہ آکھو۔ فرمایا وَنَجَعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اجے اگے بڑیاں ایتا پیان ٹائم ضائع ہونا پیا، سبحان اللہ جلدی جلدی۔ تو انہوں پتہ ہی نہیں چلنا قرآن فولڈ ہو جائے گا اور میں نکل جاؤں گا۔ تقریر ہو گئی ہے، ضروری نہیں ہوتا بندہ چچڑ کی طرح میک کے ساتھ چمٹا رہے، تقریر ہو گئی، پیغام مل گیا۔ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ رب العالمین نے کہا ہم نے صرف زمین کے ضعیفوں پہ موسیٰ بھیج کر مہربانی نہیں کی، نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بھی بنا دیا، اور نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم نے ان کو امام بھی بنا دیا، ہم نے ان کو وارث بھی بنا دیا۔ بھائی اینٹوں کے بھٹوں پہ مزدوری کرتے تھے بنی اسرائیل، آپ چپ کیوں کر گئے ہو؟ آپ چپ کیوں کر گئے ہو؟ جج بن کے بات سنو، لیکن اتنا بھی چپ کر کے نہیں بیٹھنا کہ میں پریشان ہو جاؤں۔ نَجَعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا، نَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم نے ان کو وارث بنایا زمین کا۔ میں جاتا ہوں سورہ اعراف 9 سے 12 آیت نمبر 137 پڑھتا ہوں، پھر سورۃ مریم کی آیت نمبر 63 پڑھتا ہوں، بتاتا ہوں کہ موسیٰ کے میلاد سے بنی اسرائیل زمین کے وارث ہوئے، میرے نبی کے میلاد سے امت جنت کی وارث ہو گئی۔ بنی اسرائیل اور امت محمد، میں موازنہ کراتا ہوں ابھی، اینٹوں کے بھٹوں پہ مزدوری کرتے تھے قبلہ، علامہ صاحب اینٹوں کے بھٹوں پہ مزدوری کرتے تھے، سارا دن آگے کھوتے ہوتے پیچھے یہ ہوتے، بھٹوں سے اینٹیں ڈھوتے، اینٹیں بناتے، اینٹیں جلاتے، اینٹیں سوارتے، فرعون کے محل اور کوٹھیوں اور بنگلے اور حویلیاں تعمیر کرتے۔ اللہ کہتا ہے پہلے حیثیت یہ ہے، نبی آنے کے بعد ائمتاً میں نے امام بنا دیا۔ میں نوجوانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں جن کی سمجھ میں بات ابھی تک نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ صبح کسی اینٹ کے بھٹے پہ چلے جائیں اور مزدوری کرنے والے کی حیثیت اور اس کی معاشی حیثیت کو دیکھ کے کسی انسان کا طنز نہیں کیا جاتا، اس کو سمجھ کے عبرت پکڑی جاتی ہے۔ بھٹے پہ جا کے دیکھیں کہ وہ کس طرح مزدوری کرتے ہیں اور کتنی مشکل مزدوری ہوتی ہے بھٹے پہ مزدوری کرنا۔ قرآن کہتا ہے وہ بھٹوں پہ مزدوریاں کرتے تھے موسیٰ کی آمد سے پہلے، آمد موسیٰ کے بعد ہم نے انہیں زمین کا پیشوا بنا دیا۔ یا اللہ اتنی مہربانی، فرمایا مہربانی کیوں نہ ہو، نبی کا میلاد کا یہی تو صلہ ملا کرتا۔ سوال کرو جو آپ کو کہے کہ یہ جھنڈی کیوں لگا رہے ہیں، یہ جھنڈا کیوں لگا رہے ہیں، یہ دیکھ کیوں پکا رہے ہو، یہ اشتہار کیوں بنا رہے ہو، یہ علماء کیوں بنا رہے ہو، یہ محفل کیوں سجا رہے ہو،
نبی کا جود و نوال اور مصطفیٰ کا کمال اور جمال بتانے کے لیے. اور امت کو اگر بچانے کا تیرے پاس کوئی راستہ ہے تو وہ متبادل نظام ہمارے سامنے لاؤ. ساری زندگی گزر جائے گی، متبادل نظام نہیں بتا سکے گا. پھر سینے پہ ہاتھ مار کر مجھے دعا دینا اور کہنا کہ فتح علوی جو کہہ کے گیا تھا سچ وہی ہے. اور 1400 سال سے امت کا طریقہ اور سلیقہ اور عقیدہ یہی ہے کہ جب امت گمراہ ہونے لگے تو اسے بچانے کے لیے مصطفیٰ کے چہرے کے کمال کو بتایا جائے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. یا اللہ تو نے ان کو کس چیز کا امام بنایا؟ ادھر تو کہا نا امام بنایا. اللہ نے کہا بندے ایسے نہیں مانیں گے. سورۃ اعراف میں ادھر کہا اجمال، ادھر بیان کی تفصیل. سورۃ اعراف، حضور یہ قرآن مجید کا 9واں سپارہ، سورت کا نام سورۃ اعراف، آیت نمبر 137. سبحان اللہ بولے اور میں قرآن پڑھ لوں. اور مجھے ایک بات میرے سامنے آ گئی، زندگی میں صرف ایک کام یہودیوں والا کرنا، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ جملہ میں بول کے جا رہا ہوں تو پھر میں نے کوئی بات ہوگی میرے پاس تو میں نے بولا ہے. دوسرا اور تیسرا کوئی کام یہودیوں والا نہیں کرنا. ایک کام زندگی میں یہودیوں والا کرنا میں بتاتا ہوں. پہلے وراثت سن لو کہ ان کو زمین کی وراثت ملی، آپ کو جنت کی وراثت ملی. ان کو موسیٰ ملے، آپ کو مصطفیٰ ملے. ان کو کلیم اللہ ملے، آپ کو حبیب اللہ ملے. میں پشاور تقریر کر کے باہر نکلا، پٹھان نے میرا بازو پکڑا، کہتا ہے فتح صاحب ایک بات بتاتے جاؤ، میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یار مجھے پسینہ آیا ہوا ہے، گاڑی میں بیٹھنے دے. نہیں بتاتے جاؤ میلاد کہاں لکھا ہے. میں نے کہا میلاد ہمارے نصیب میں لکھا ہے. میلاد ہمارے نصیب میں لکھا ہے. اب ہم سے سوال کرو ہمارا نصیب کہاں لکھا ہے؟ تو قرآن میں 88 بار اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا. میلاد ہمارے نصیب میں لکھا ہوا. اب اتنا ٹائم تو نہیں نا کہ بندہ ان کو پوری بخاری پڑھ کے سنائے، پورا قرآن پڑھ کے سنائے. میلاد ہمارے نصیب میں لکھا ہوا. اور کسی کے نصیب پہ جلا نہیں کرتے بھائی. کسی کے نصیب پہ جلا نہیں کرتے. جی اتنی بات تو ٹرک ڈرائیور کی سمجھ میں بھی آ گئی ہے کہ نیت صاف منزل آسان. اتنی ڈرائیور تو رکشے والوں کی سمجھ میں بھی اتنی بات آ گئی ہے کہ سڑیا نہ کر، دعا کریا کر. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. رب العالمین نے کہا ہم نے موسیٰ بھیج کر زمین کے ضعیفوں کو وارث بنا دیا. رب العالمین کس چیز کا وارث بنایا؟ کمشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
مشارق الارض و مغاربہا، مشارق کا بھی مالک بنایا، مغارب کا بھی مالک بنایا. کتنی ہے مشرق اور مغرب؟ ایک مشرقی اور ایک مغربی. قرآن کہتا ہے مشارق الارض و مغاربہا. مفسرین کہتے ہیں جب مشرق اور مغرب ایک ہے تو اللہ نے مشارق و مغارب کیوں کہا؟ مفسرین کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ صرف سمتوں کا وارث نہیں بنایا، مشرق و مغرب میں جو کچھ پایا جاتا ہے نا، نبی کی وجہ سے اس سب کا وارث بنا دیا. موسیٰ دی میلاد دی وجہ تو ایک کام کیتا نا. اور اے دس، مجھے کسی نے پوچھا تھا فتح صاحب قرآن میں موسیٰ کا میلاد بیان ہوا، یحییٰ علیہ السلام کا میلاد بیان ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان ہوا، زکریا علیہ السلام کا میلاد بیان ہوا، یوسف علیہ السلام کا میلاد بیان ہوا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا میلاد بیان ہوا، حضرت اسماعیل کا میلاد بیان ہوا، حضرت مریم کا میلاد بیان ہوا. مصطفیٰ کا میلاد ویسے کیوں نہیں بیان ہوا؟ میں نے کہا اصل میں تو بات سمجھا نہیں ہے، چونکہ کتاب مصطفیٰ کی ہے، میلاد ان کا بیان کر کے اللہ نے بتایا ہے کہ ہم غلاموں کو جگہ دیتے ہیں. جس نبی کے غلاموں کا میلاد اتنا قیمتی ہے، آقا کا میلاد کتنا قیمتی ہوگا. میں نے کہا میرے نبی کا قرآن سخی اتنا ہے کہ موسیٰ کو جگہ دیتا ہے، یحییٰ کو جگہ دیتا ہے، یوسف کو جگہ دیتا ہے، اسماعیل کو جگہ دیتا ہے، اسحاق کو جگہ دیتا ہے علیہ السلام، مریم کو جگہ دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ تعالیٰ علیہ. یا اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ بتانا یہ چاہتا ہوں جس نبی کی کتاب اتنی سخی ہے کہ اوروں کا میلاد اتنی اہمیت سے بیان کرے، میں اس نبی کی امت سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ کچھ تو حیا کرو. اگر ان کے غلاموں کے میلاد اتنی قیمتی ہیں تو آقا کا میلاد کتنا قیمتی ہوگا. سورۃ مریم سے آپ کو کیا ملا؟ یہودیوں والا کام بتاتا ہوں آپ کو اور پھر میں گفتگو سمیٹتا ہوں. پوری زندگی یہودیوں والا ایک کام کرنا ہے. بولو بولو دھڑلے نال بولو، دھڑلے نال بولو. کوئی ایسا جڑا جمعہ ہی نہیں جڑا اس گل کا رد کر سکے. زندگی ایک کام یہودیوں والا کرنا. بریلوی بھی کریں، دیوبندی بھی کریں، شیعہ بھی کریں، اہل حدیث بھی کریں، مودودی بھی کریں، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ ایک کام یہودیوں والا کر لے. خدا کی قسم کوئی فرقہ نہیں رہے گا، امت بن جائے گا. وہ کام کون سا ہے؟ نہیں، میلاد سے ہٹ کے کام ہے وہ میں بتاتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں. وہ کام یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ان قوموں پر ہم نے طوفان بھیجا، والجراد ان پر ہم نے ٹٹیریاں بھیجی، والقملا ان کے اوپر ہم نے جوئیں بھیجی، والضفادع ان کے اوپر ہم نے ڈڈے بھیجی، والدم آیات مفصلات ان کے اوپر ہم نے خون کی بارش کی. یا اللہ یہ سب کیا ہے؟ کہا یہ سب میری طرف سے عذاب ہے. جب وہ اپنے نبی کو تنگ کرتے تھے میں عذاب بھیجتا تھا. یا اللہ پھر کیا ہوتا تھا؟ اب یہودیوں والا کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی ان پہ عذاب آتا تھا نا، چپ کر کے نبی کی بارگاہ میں چلے جاتے تھے، حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے اللہ عذاب اٹھا لے. جتنی میری طبیعت و آزاد تھی، یہ دو چیزوں کا کمال ہے، ایک آپ کے ذوق کا، دوسرا آل شہباز ساؤنڈ کے شوق کا. اتنا نعرہ لگاؤ. ایک منٹ نقشبندی صاحب، نیروی صاحب، ایک منٹ اتنے جوش سے نعرہ لگاؤ کہ مجھے بتانے کا مزہ آئے اور آپ کو ساری زندگی یہودیوں والا یہ کام کر کے امت کو امت بنانے میں مزہ آتا رہے. اب لگاؤ نعرہ.
اب میں پڑھنے لگا ہوں قرآن. بنی اسرائیل پہ جو چند عذاب آئے وہ میں پڑھتا ہوں, باقی عذاب تو ان پہ بہت سارے آئے, لیکن جو چند میرے سامنے آ گئے میں پڑھ دیتا ہوں. بات میں نے کوئی اور کرنی تھی, یہ سامنے آ گئے اور سامنے آ کے کہنے لگے کہ ہمیں پڑھ جا اور امت کو بتا جا کہ جب بھی عذاب آئے نا, اگر یہودی نبی کی بارگاہ میں رجوع کر کے عذاب ان سے ٹالا جا سکتا ہے تو تم تو بڑی محبوب امت ہو. ویسے میں دانشورت ایک سوال کرنا چاہنا, جڑے بہت زیادہ پڑھے لکھے, میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, میں تھوڑا ہی پڑھا لکھا اور میں ٹھیک رہ گیا تھوڑا پڑھے. میں تھوڑا پڑھیا تو میں ٹھیک رہ گیا. توجہ چاہوں گا جڑے بہت پڑھے لکھے وہ میں اس گل کا جواب دے. ساڑھے نبی تو بعد کوئی نبی ہے, قرآن تو بعد کوئی کتاب ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بعد کوئی کلمہ ہے, اس امت تو بعد کوئی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام دوبارہ نبی بن کے آن گے, دوبارہ موسیٰ دی امت آوے گی. عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نبی بن کے آن گے, اچھا اچھا بولو, انہوں دی امت آوے گی. باقی 1,24,000 نبی آون گے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام آن گے لیکن نبی بن کے نہیں, مصطفیٰ دے غلام بن کے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ نبی اپنی ڈیوٹیاں کر گئے, اپنی ذمہ داریاں پوری کر گئے, فرائض منصبی ادا کر گئے, تو ہمیں ان کی باتیں سنانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں بتایا جائے نماز ایسے پڑھنی ہے, روزہ ایسے رکھنا ہے, حج ایسے کرنا ہے, عمرہ ایسے کرنا ہے, داڑھی اتنی رکھنی ہے, مسواک یہاں لگانا ہے, اتنا ہونا چاہیے, اتنا موٹا ہونا چاہیے, اتنا لمبا ہونا چاہیے, ٹخنے ننگے ہونے چاہیے, کلمہ اونچا پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھنا چاہیے. ہمیں یا اللہ یہ باتیں بتا. تو کبھی موسیٰ چھیڑ دیتا ہے, کبھی اصحاب کہف کا کتا بیان کر دیتا ہے, کبھی عیسیٰ بیان کرتا ہے, کبھی عیسیٰ کی امی کا میلاد بیان کرتا ہے, کبھی عیسیٰ کا میلاد بیان کرتا ہے, کبھی ابراہیم کے 4 پرندے بیان کرتا ہے, کبھی عزیر علیہ السلام کا گدھا بیان کرتا ہے, کبھی صالح علیہ السلام کی اٹھنی بیان کرتا ہے, کبھی اسماعیل کا دمبا بیان کرتا ہے, کبھی حضرت سلیمان کی چمٹی اور ہدہد بیان کرتا ہے, کبھی اصحاب کہف کا کتا بیان کرتا ہے. یا اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ کہ تمہیں حیا دلانا چاہتا ہوں, اگر نسبت کی وجہ سے کتے مقام پا گئے تو امت کوئی مقام نہیں پائے گی. پڑھا یہ قرآن میرے سامنے. کتا جنت میں جائے گا تراویحوں کی وجہ سے, حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا جنت میں جائے گا نماز تہجد کی وجہ سے, حضرت اسماعیل کا دمبا جنت کے اندر جائے گا نماز اوابین کی وجہ سے. سوال ہے میرا, جواب چاہیے. عبادت کی وجہ سے جا رہے ہیں یا نسبت کی وجہ سے جا رہے ہیں؟ اگر نسبت کی وجہ سے جانوروں پر مہربانیاں ہو گئی ہیں تو حسین کے بابا کی نسبت کی وجہ سے اس امت پہ کتنی مہربانیاں ہوں گی, لیکن امت بن کے دکھائے. امت بن کے دکھائے. آخری مرحلہ ہے اور مجھے توقع نہیں ہے, مجھے امید نہیں ہے, مجھے یقین ہے آپ سے کہ آپ بات لے کے چلے جائیں گے یہاں سے اور ساری زندگی اس بات کو یاد رکھیں گے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. رب العالمین نے کہا ہم نے ان پہ طوفان بھیجا, والجراد ٹٹیریاں بھیجیں, ٹٹیریاں بھیجیں, والقمل ہم نے ان پر جوؤں کا عذاب بھیجا, والضفادع ڈڈوں کا عذاب بھیجا, والدم آیات مفصلات ہم نے بارش کی جگہ خون کی بارش, پانی کی جگہ خون کی بارش برسائی. فاستکبروا کیوں؟ انہوں نے نبی کے سامنے تکبر کیا تھا. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور وہ تو بہت پرانے مجرم تھے, لیکن تکبر کرنے کے باوجود, مجرم ہونے کے باوجود, کافر ہونے کے باوجود قرآن کہتا ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ
عز ان کے اوپر جب بھی عذاب آیا نبی کی بارگاہ میں جا کے کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک. ادھر میری بات سنو, شرمانے والا کام ہی کوئی پیڑا پیڑا دیا گلا. میں ایس بچے نو اٹھا سکنا سا, اس نو میں اس واسطے نہیں اٹھایا. ہو سکتا ہے کوئی کبھی کسی مدرسے دا طالب علم میں. آپ مدرسے کے طالب علم تو نہیں ہے نا, سکول پڑھتے ہیں یا کالج پڑھتے ہیں. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ. عربی میں نے پڑھ دی ہے بیٹا, صرف یہ اردو پڑھ دو. اور جب ان پر عذاب پڑتا ہے کہتے ہیں موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ. جب بھی ان پر عذاب پڑتا کالو, ایک دو نہیں, کالو, ایک دو نہیں, کالو, سارے مل کے نبی کو کہتے یا موسیٰ, اے موسیٰ ادعو لنا, ہمارے لیے دعا کر, ربا کا, اس رب سے جو تیرا رب ہے. بما عہد عندک, بما عہد عندک دا ترجمہ یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے نا اس عہد کی سبب جو تیرے پاس ہے, لیکن اس دا ترجمہ آسان انج بن سے بما عہد عندک, تیری مان لے سے ساڑی نہیں ماننا. بس تقریر مت کہی بھائی, بس بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن بنی اسرائیل. گل لمبی ہے, پھر گل عذاب بھی کڈیے, پھر انہوں نے صرف دعاواں کڈیے قرآن وچ. انہاں تے قرآن دے اندر 40 مقامن جڑا انہاں اپنے نبیوں نے دروازے تے جا کے آکھیا ہے ساڈے واسطے دعا کرو. تے کسی ایک نبی بھی یہ گل نہیں آکھی او پیا لوٹا وضو کرو, او مسیح تے جا کے خدا کو ڈائریکٹ منگو. کسی ایک نبی بھی یہ گل نہیں آکھی, قرآن ادھر ہی پڑھا ہے. کسی ایک نبی بھی یہ گل آکھی ہوئے, میں مسند خطابت چھوڑ کے تھوڑے قدمت بیسا. 40 مقام میں قرآن کو دکھا سکنا. کبھی اسحاق علیہ السلام کے پاس گئے, کبھی یونس علیہ السلام کے پاس گئے, کبھی یوسف علیہ السلام کے پاس گئے, کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے, کبھی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے, کبھی زکریا علیہ السلام کے پاس گئے, اور یہی کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو, ہمارے لیے دعا کرو. کوئی ایک نبی بھی توحید کا نمائندہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ کو ڈائریکٹ منگو, شارت تو زیادہ نزدیک ہے. تو انہوں زیادہ توحید سمجھ آ گئی ہے نبی انہوں. ہر نبی نے ان کی بات سنی, دعا مانگی, نتیجہ دے دوں. اگر فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین, جس قوم کا قرآن ایسا کردار بیان کرتا ہے فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین, اگر او نبی دے بوئے تے ٹر جاون تے عذاب اٹھ جانے تو آڈے بارے تو کنتم خیر امت نہ کیا ہے. انہوں نے بارے آقا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین, تو آڈے بارے آقا کنتم خیر امت. بس ذرا توفیق تو انہوں خدا دے دے کہ اس دروازے سے چلے جاؤ. نبی کو منگنے دا امت کو سلیقہ آ جاتا. تے نبی آج بھی اگر قوم دے سیاسی اور مذہبی نمائندے حقیقی نمائندے بن کے حضور دی بارگاہ چلے جاون تے امت واسطے اور پاکستان واسطے حضور کو سوال کرن تے دعا کراون, تے میں قسم کھا کے کہنا آج بھی گنبد خضرا وچوں آواز آتے جاؤ میں راضی ہو گیا, پاکستان دے حالات بدل دیتے جا جائے. اگر حضور دی بارگاہ نہ جانے
تو پھر بدل کے کھاؤ، بدلو، پھر بدلو، گھوڑا بھی حاضر ہے میدان میں حاضر ہے، بدل کے کھاؤ۔ پھر جس جڑے میں ہمت ہے بدل کے کھائے پاکستان دے حالات، پاکستان دے حالات صرف حضور بدل سکتے، اور اس وقت بدلتا جس وقت قوم دے مذہبی اور سیاسی رہنما حضور دی بارگاہ جا کے عرض کر سکتے یا رسول اللہ اسی قوم دے سچے نمائندے بن کے تہاڈی بارگاہ آ گیا، ہن ایک نظر ادھر فرما دو۔ حضور دے راضی ہونے دیر ہی نہیں لگن لگی، پہلے اپنے غلو انہوں میں ظلموا انفسہم، یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ تہاڈی حاضری تے میری حاضری قبول فرمائے، کہ حضور دی سچی محبت نصیب فرمائے۔ تسی کرو دعا تے میرے واسطے بھی دعا کرنی، تے میں سونا جڑی سیدھی گل ہے، میں تھکیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔